اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ سلسلے کی 17ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف، اور پھر الفاظ سے ہم جملے بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیٹ کرنے کی اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا لفظ آ رہا ہے جی ان حرف جر ہے، اور اس کے بعد مجرور اسم انس رضی اللہ عنہ، جملہ معترضہ بیچ میں آپ کا آ گیا، ان النبی جار مجرور ہو گیا، اور ان نبی سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قالا آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ مقول القول ہوگا، اور اس مقول القول میں یعنی جملے میں ہم اسماء، افعال اور حروف کی تعیین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء کی تعیین کرتے ہیں جی، کیونکہ اسم ہمارے لیے ذرا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ تو لا ہمارا اسم نہیں ہے، یؤمنو ہمارا اسم نہیں ہے، پچھلی حدیث بھی ہماری مدد کر رہی ہے ان الفاظ کو پہچاننے میں۔ احدکم ہمارے دو اسماء ہیں جی، تو ایک احدو اسم ہو گیا، ایک کم اسم ہو گیا، اس کے بعد حتی ہے، پھر اکونا ہے، پھر احبہ ہے۔ یہ جو احبہ ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ اسم ہے اور اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس وقت آپ میری بات مانتے ہوئے، مجھ پہ یقین کرتے ہوئے اس کو اسم مان لیں گے۔ اس کے بعد الہی میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ من کے بعد پھر زائدہ حرف جر کے بعد اسم ہی آتا ہے، والد اسم ہے، اور پھر ہا کی ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے، اور پھر واو اسم نہیں ہے۔ ولدہ میں ولد کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، اور ہا کی ضمیر اسم ہے۔ پھر آگے الناس کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، اور اجمعین جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو الحمدللہ اسماء ہم نے ہائی لائٹ کر لیے جی۔ اب ہم آتے ہیں افعال کی طرف جی۔ افعال میں ہمارا پہلا فعل ہے جی یؤمنو، اس پہ ہم پچھلی حدیث میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس دفعہ بات نہیں کریں گے اس تفصیل سے۔ پھر اکونا جو ہے یہ آپ کا فعل ہے، اور پچھلی حدیث میں یکونا استعمال ہوا تھا، یہاں پر حتی کے بعد اکونا استعمال ہوا ہے، باقی فعل کوئی نہیں ہے۔ تو دو افعال اس میں استعمال ہوئے، اور باقی جو کچھ بچا ہے یہ انشاءاللہ تعالی حروف کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو پہلا حرف جی لا، دوسرا حرف حتی، پھر تیسرا حرف الا، پھر اگلا حرف من، اور پھر واو، اور پھر واو، پھر یوں ہمارے اس جملے کے تمام الفاظ جو ہیں ان کی تعین ہوگی کہ اس میں کون کون سے اسماء ہیں، کون کون سے افعال ہیں، اور کون کون سے حروف ہیں۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں جی۔ لا آپ کا حرف نفی ہو گیا، اور اس کے بعد فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یؤمنو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یؤمنو جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کچا ہے، بالکل پچھلی حدیث والی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ پہلا صیغہ ہے، اور پہلے اور چوتھے صیغہ کا فاعل کچا ہوتا ہے، یعنی اس کا فاعل آگے اسم ظاہر ہو کر آ سکتا ہے۔ تو احدکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن کے جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے یؤمنو کا، صحیح۔ اب یہاں تک ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے، کہ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا، حتی یہاں تک کہ یہ آپ کا حرف جر ہے جی، حتی حرف جر ہے، جارہ ہو گیا، اور اس کے بعد آ رہا ہے جی اکونا۔ اکونا جو ہے میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتایا تھا کہ حتی کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اور اس ان کی وجہ سے یکونا جو ہے اس حدیث میں وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی حتی کے بعد ایک ان جو ہے وہ مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ان مصدریہ، اور اس کی وجہ سے اکونو جو ہے وہ اکونا ہوا ہے۔ اور اکونا جو ہے یہ کانا یکونو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور کانا یکونو ہم جانتے ہیں فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ تو اکونا جو ہے یہ اسی طرح بالکل کہ اگر صیغہ نمبر 1 ہو یا 4 ہو تو کانا یکونو کا اسم جو ہے وہ
ظاہر ہو کر آ سکتا ہے. اب یہ سیغہ نمبر 13 ہے تو اس لیے اس کا اسم ہم ساتھ ہی بولیں گے، یعنی اکونا جو ہے یہ یعنی فعل ناقص اور اس کا اسم جو ہے وہ ساتھ ہی ہے. اچھا اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو ایکچولی احبا جو ہے یہ خبر کان ہے، یہ خبر ہے فعل ناقص کی. اصل میں یہ کیا تھی؟ یہ اصل میں یہ تھی جی احبو. جی میں اوپر لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اصل میں یہ تھا احبو، اور یہ احبو کیسے بنا؟ افعلو کے وزن پر اگر میں اسے لاؤں ہا بابا مادے کو تو احببو بنتا ہے نا، احببو احببو، افعلو کے وزن پہ احببو، اور اس سے یہ احبو بن گیا. احبو زیادہ پیارا، صحیح ہے، یا سب سے پیارا، دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. اور کمپیریزن کے لیے ہم جانتے ہیں اسم تفضیل جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ اگر استعمال کرنا ہو تو یہ مضاف بنتا ہے یا پھر اس کو صفت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی یہاں پر زیادہ پیارا یا سب سے پیارا ہم ترجمہ کریں گے. تو احبا جو ہے یہ خبر کانا ہوگی، منصوب ہے. اس کے بعد آ رہا ہے الیہ جار مجرور، یہ متعلق ہے، صحیح ہے. اب یہ متعلق کس کے ہے؟ یہ احبا کے متعلق ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے ان میں اسم تفضیل ایک ہے. اور جس کو پیارا ہو نا، جس کی طرف پیارا ہو، اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کو پیارا ہو. اچھا اب آگے آ رہا ہے من. یہ من بتا رہا ہے کہ یہاں پر اسم تفضیل جو ہے وہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور من حرف جر ہے اور اس کے بعد ظاہر بات ہے مجرور ہوگا. تو والدی ہی جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن ساتھ ہی واو بھی آ رہا ہے، تو والدی ہی کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اور پھر اس کے بعد واو عاطفہ ہو جائے گا ایک، اور ولدی ہی معطوف بن جائے گا ہمارا، اور پھر واو ہے اس کو بھی عاطفہ قرار دے دیں گے. الناس جو ہے یہ پھر معطوف ثانی بن جائے گا. گویا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور کا کام دے گا، یہ پھر مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جار اور مجرور جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا احبا اسم تفضیل کے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے جی اجمعین. اجمعین جو ہے یہ الناس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بات بعد میں کریں گے سبق پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. بس یہ ذہن میں اس وقت رکھ لیجئے کہ تاکید جو ہے یہ توابع کے ٹاپک میں ایک ٹاپک پڑھا جاتا ہے. توابع کہتے ہیں ان اسما کو جن کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعراب میں کسی نہ کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ 4 آپ کو ملیں گے، ان میں سے آپ 2 سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. نمبر 1 صفت. صفت ایک تابع کہلاتا ہے، کیونکہ صفت کا اعراب اپنا نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے. اگر موصوف مرفوع ہوتا ہے تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے، اگر موصوف منصوب ہوتا ہے تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے، اور اگر موصوف مجرور ہوتا ہے تو صفت بھی مجرور ہو جاتی ہے. تو صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اسی طرح معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا والدی، والدی مجرور تھا من کی وجہ سے، تو ولد کا اعراب بھی معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا. الناس کا اعراب بھی معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا. تو 2 تو یہ ہو گئے، ایک صفت اور ایک معطوف. تیسری کیٹیگری جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بدل کی. بدل اس وقت ٹاپک نہیں ہے ہمارا. چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ ہے تاکید. یعنی آپ تاکید لانا چاہتے ہیں، اور تاکید 2 طریقے سے لائی جاتی ہے. یا تو لفظی تاکید ہوتی ہے، لفظ کو ریپیٹ کر دیا جائے، صحیح ہے، وہ چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، اس کو ریپیٹ کر دیا جائے. یا پھر کچھ الفاظ استعمال کر کے تاکید لائی جاتی ہے، اور جس کی تاکید لائی جاتی ہے اسے موقت کہا جاتا ہے. تو گویا تاکید جو لائی جائے گی جس لفظ کے ساتھ، اس کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہوگا، وہ اعراب میں فالو کرے گی موقت کو، یعنی جس کی تاکید لائی جا رہی ہے جو اعراب اس کا ہوگا وہی تاکید کا اعراب ہوگا. تو یہاں پر اجمعینہ جو ہے ہم مجرور کہیں گے، اس لیے کہ یہ اینا کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اجمعینہ یعنی اس کی مرفوع فارم بھی آپ کو پتا ہے اجمعونا ہونی چاہیے. اجمعونا اجمعینہ، مسلمونا مسلمینہ، کافرونا کافرینہ. تو بالکل اسی پیٹرن پہ ہے اجمعونا اجمعینہ. جس طرح مسلمینہ منصوب اور مجرور فارم ہو سکتی ہے، اسی طرح اجمعینہ منصوب یا مجرور فارم ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ہم اس کو متعین کریں گے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور. تو یہ تاکید کے طور پر آیا ہے. تو اگر اس کا موقع ہم الناس مانیں تو الناس بھی مجرور ہے، اور اگر ہم اس کا موقع جو ہے والد، ولد اور الناس سب کو مانیں، یعنی اس مجرور اسم کو مانے جو من حرف جر کے بعد آ رہا ہے معطوف علیہ اور معطوف
سے ملنے سے، تو ظاہر بات ہے وہ سب مجرور ہیں تو یہ بھی ہم مجرور ہی کہیں گے. تو یہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی ہے. تو ترجمہ اب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ احبا زیادہ پیارا، الیہ اس کو، کس سے؟ من والدہ اس کے والد سے، و ولدہ اس کی اولاد سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین تمام کے تمام، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اور تمام کے تمام انسانوں سے. تو الحمدللہ میں نے اینالائز بھی کر دیا کہ لا یؤمنو فعل ہو گیا، احدکم فاعل ہو گیا، حتیٰ حرف جر ہو گیا، اور ان مصدریہ کی وجہ سے اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو گیا حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا لا یؤمنو فعل کے. اور باقی جو ہے اکونا اس کا انالیسز ہم الگ طور پہ کر چکے ہیں کہ اکونا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اس کا اسم انا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ احبا ہے. الیہ جو ہے متعلق ہے احبا کے، اور من والدہ و ولدہ والناس اجمعین جو ہے یہ بھی متعلق ہے احبا کے. تو الحمدللہ اس طرح ہماری پوری حدیث جو ہے وہ اینالائز بھی ہو گئی، اور یہ پورا جملہ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ سارا کا سارا جملہ ہم محلن منصوب قرار دیں گے قالا فعل کے لیے مقول القول کے طور پر. ٹھیک ہو گیا. اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ 17ویں حدیث جو ہے ہماری اینالائز بھی ہو گئی، اس کے الفاظ پہ بھی ہم نے غور کر لیا اور ترجمہ بھی کر لیا. اب چلتے ہیں جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں مزید انفارمیشن اس حدیث کے حوالے سے کیا دینا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمیں پہلا لفظ بتا رہے ہیں جی الوالد. الوالد کے معنی وہ لکھ رہے ہیں الابو، یعنی باپ، اس کے معنی ہے باپ. تو والد باپ کو کہتے ہیں. واو لام دال مادے سے ولد یلدو، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور اسے اسم الفاعل ہے جی والد باپ. اور پھر نیچے لکھا ہے جی الولدو. الولد بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو عربی میں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کلو مو ولدہ، ہر وہ جو پیدا ہوا، لی احدن کسی کے لیے، صغیرن چھوٹا ہوتے ہوئے، کانا وہ ہو، ام کبیرن یا بڑا ہوتے ہوئے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو بھی پیدا ہوگا کسی کے لیے اس کو ولد کہا جائے گا. اور مزید بتا رہے ہیں کہ یطلقو اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی الذکری والانثی، یعنی مذکر پر بھی اور مؤنث پہ بھی، والجمعی اور جمع پہ بھی. گویا ان الفاظ کو اگر میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ولد کا لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. گویا ولد کا ترجمہ ہم لڑکے کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، لڑکی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، لڑکوں کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور لڑکیوں کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اولاد کے طور پر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہر مذکر مؤنث اور ہر واحد جمع پر اس کا اطلاق ہوگا. تو الحمدللہ اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے جی. تو چلتے ہیں مزید آگے کیا بتا رہے ہیں. اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں اجمعین کے بارے میں کہ اجمعین کیا ہے. تقولو، اب اس کی ایگزامپلز دے کے پہلے سمجھائیں گے. حضرت الطلاب، یہاں تک ذرا سامنے رکھیں. اب حضرت الطلاب، طلبہ حاضر ہوئے، اجمعونا سب کے سب. اب یہ الطلاب جو ہے اس کی تاکید کے لیے اجمعونا کا لفظ لایا گیا. آپ صرف نوٹ کریں کہ الطلاب مرفوع ہے تو اجمعونا بھی مرفوع آیا ہے. تو الطلاب کی تاکید کے لیے اجمعونا کا اسم لایا گیا. تو ہم اس کا انالیسس کچھ یوں کریں گے کہ حضرہ فعل ہو گیا، الطلاب جو ہے یہ موقد ہو گیا، اور اجمعونا تاکید ہو گئی. موقد اپنی تاکید کے ساتھ، یا توکید بھی لکھا جاتا ہے اسے، موقد اپنی تاکید یا توکید کے ساتھ مل کر یہ حضرہ کے لیے فاعل ہو گیا، اور حضرہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو اس طرح ترکیب کی جاتی ہے، یعنی تمام کے تمام طلبہ حاضر ہوئے، لفظی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیں. سأل المدرس، سأل فعل، المدرس فاعل اس لیے کہ مرفوع ہے، الطلاب مفعول بہ اس لیے کہ منصوب ہے. استاد نے طلبہ سے سوال کیا. اجمعینہ، اب یہ اجمعینہ جو ہے یہ طلبہ کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی سب کے سب. استاد نے سب کے سب یا تمام طلبہ سے سوال کیا. تو الطلاب یہاں پر مفعول بہ تھا، اعراب منصوب تھا، تو اجمعین تاکید کے لیے جو لفظ لایا گیا اس کو بھی منصوب ہی رکھا گیا. اور اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ حاذا، یہ جو اجمعونہ ہے یا اجمعینہ ہے، یہ حاذا من الفاظ
توکیدی، یہ توکید کے الفاظ میں سے ہے. یہاں پر ایک حمزہ جو ہے وہ زیادہ ڈلا ہوا ہے تو اسے آپ مٹا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی. یہ ٹاپک میں نے لسان القرآن کتاب میں آپ کے لیے رکھا ہے، وہ میں اس کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی، کتاب میں لسان القرآن میں نے بتایا ہے کہ تاکید جو ہے وہ ان لفظوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. یعنی نفس کو تاکید کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، عین کو، کل کو، اجمع کو، کلا کو اور کلتا کو. اور اس کی ایگزامپل دی ہیں، جاء زید نفسہ، زید خود آیا. جاء زید کے معنی تھے زید آیا، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ زید خود آیا ہوگا تو آپ نے اس کی تاکید کے لیے نفسہ کو ذکر کیا، یعنی نفس کو مرفوع لاتے ہوئے کہ زید خود بخود آیا، یعنی خود آیا. اور اسی طرح رأیت المسجد الحرام، میں نے مسجد حرام کو دیکھا. اب کسی نے سوچا جی خواب میں دیکھا یا بس ویسے بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے تاکید کے لیے اینہ، اس مسجد کی تاکید کے لیے عین کا لفظ استعمال کیا، اینہ یعنی خود. اسی طرح حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا. کسی نے کہا پتہ نہیں پورا کیا کہ نہیں کیا، لیکن میں نے تاکید کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا اور کہا کلہ. تو تاکید کا اعراب وہی ہے جو موقت کا اعراب ہے، یعنی جس کی تاکید لائی جا رہی ہے اسی کا اعراب تاکید کا ہوگا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علمہ آدم الاسماء کلہا، الاسماء کی تاکید کے لیے کل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے کل منصوب استعمال ہوا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کے لیے کل کا لفظ تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے تو دین مجرور تھا تو کل کا لفظ بھی مجرور آیا ہے. سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اب یہاں پر دیکھیں کتنی زبردست تاکید ہوئی ہے، کل کے ساتھ بھی کی ہے اور اجمعون کے ساتھ بھی کی ہے. یعنی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور پھر تاکید کے لیے بتایا کہ شاید ان کے ذہن میں ہو شاید یہ فرشتہ مسنگ ہو، یہ فرشتہ مسنگ ہو، یہ فرشتہ مسنگ ہو. نہیں، کلھم تمام کے تمام، اجمعون سب کے سب. تو دیکھیں کتنی زبردست تاکید آئی ہے قرآن مجید کی اس آیت میں. اسی طرح فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں غرق کر دیا. ہم کی تاکید کے لیے آیا اجمعین سب کے سب کو، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو یہ کلا جو ہے یہ الراشی اور مرتشی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ دونوں کے دونوں فی النار آگ میں ہوں گے. اور پھر مونس کے لیے ایگزامپل دیا کلتا کی کہ سالتو زینب و مریم کلتیہما، وہاں پر کلا جو ہے وہ مرفوع تھا کیونکہ الراشی اور مرتشی جو تھے وہ مرفوع تھے. یہاں پر زینب اور مریم منصوب تھیں تو کلتئی استعمال ہوا ہے. تو کلا کی بھی منصوب فارم کلئی ہوگی، جس طرح کلتا کی منصوب فارم کلتئی استعمال ہوئی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بک سے بھی دکھا دیا، تو الحمدللہ کچھ انفارمیشن میں نے مزید اس میں ایڈ کر دی ہے. جی اب چلتے ہیں جی مزید ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں. لیں جی، اس کے بعد مناقشہ شروع ہو جاتا ہے. مناقشہ یعنی مذاکرہ، اور اس میں پہلا کویسچن ہے جی عجب اما یاتی آنسر دا فالوئنگ. سوال کر رہے ہیں کہ جی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت من الایمانی، ایمان میں سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. اذکر حدیثاً فی ھذا المعنی، اس معنی میں کوئی حدیث ذکر کریں. تو اس سے بہترین حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے جی اکمل الحدیثہ، اس حدیث کو مکمل کر. کون سی حدیث جی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکونا، یہاں تک انہوں نے دیا اور آگے ہمیں یاد ہے کہ احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تو الحمدللہ جی یہ دو سوال بھی مکمل ہو گئے. مزید آگے چلتے ہیں. تیسرا کویسچن ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں دعا، دامن پٹ، وضع یدعو، رکھنا کے معنی میں ہے. دعا پٹ فی الفراغاتی، ان دا بلینکس یعنی خالی جگہوں میں، فیما یاتی فرام دا فالوئنگ کلمات مناسبتن. صحیح ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، کلماتن کو مجرور رکھا ہے اور مناسبتن کو منصوب، تو کلماتن بھی یہاں پر منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمیں دعا فعل کے لیے مفعول چاہیے. ذرا تھوڑا سا غور کریں، دعا تو رکھ، دعا فعل با فاعل، کیا رکھ اور کہاں رکھ، دو چیزیں چاہیے. تو کلماتن مناسبتن، مناسب کلمات رکھ، یہ ہمارا موصوف صفت مل کے مفعول بھی ہو گیا، اس لیے منصوب میں سے کہہ رہا ہوں کلمات کو. اور ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم مؤنث کی منصوب فارم جو ہے وہ آتن کے ساتھ ہی آتی ہے. اور پھر کہاں پر رکھ؟ فی الفراغاتی، خالی جگہوں میں. تو فی الفراغاتی جو ہے یہ متعلق ہو گیا فعل کے، اور پھر آگے آ رہا ہے فیما یاتی. اب یہ فیما یاتی جو ہے یہ الفراغات کے بعد آ رہا ہے، معرفہ کے بعد
جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے حال بنتا ہے، تو اسے ہم حال بنا دیتے ہیں، یعنی ان خالی جگہوں میں جو آ رہی ہیں، چاہیے اس حال میں کہ وہ آ رہی ہیں، تو یہ حال بن جائے گا، اور اس طرح ہم انالیسس کر سکتے ہیں اس کویسچن کا۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم نے خالی جگہ میں کلمات رکھنے ہیں جو کہ مناسب ہوں۔ دیکھتے ہیں جی کیا رکھوا رہے ہیں ہمارے سے، وہ کہہ رہے ہیں جی لا نؤمنو، ہم مومن نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ، ہم مومن نہیں ہو سکتے، یا ہم مومن نہیں ہیں، یا ہم مومن نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ۔ اچھا اب ذرا اس حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے، وہ حدیث تھی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، حتی یہاں تک کہ اکونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ہو جاؤں۔ تو اب ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ ہم مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، تو ہم یہاں پر پھر نبی کے لیے یکونا جو ہے وہ فعل ناقص جو ہے وہ رکھیں گے، حتیٰ کی وجہ سے یکونا ہو جائے گا، اور یکونا کا اسم جو ہے پھر وہ النبی مرفوع انہوں نے ہمارے لیے رکھ دیا، حتیٰ یکون نبی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ احبا، زیادہ محبوب۔ اچھا کس کو زیادہ محبوب ہو جائیں؟ الینا، ہمیں، میں نے بتایا تھا کہ جس کو محبوب ہو اس کے ساتھ الہ کی پریپوزیشن لگتی ہے، تو الینا، ہمیں زیادہ محبوب ہو جائیں۔ کس سے زیادہ محبوب ہو جائیں؟ من آبائنا، ہمارے باپوں سے، و اولادنا، ہماری اولاد سے، والناسی، اور تمام انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب، والناسی اجمعین۔ تو الحمدللہ جی ہم نے تھوڑی سی گرامر جاننے کے بعد اس جملے کو جو مفہوم ہمیں دینا چاہیے تھا اس کے مطابق ہم نے حل کر لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جو ہم الحمدللہ اس کلاس میں سیکھ کر اس قابل ہوئے۔ اس کا ترجمہ میں پھر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لا نؤمنو، ہم مومن نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، احبا، زیادہ محبوب، الینا، ہمیں، من آبائنا، ہمارے باپوں سے، و اولادنا، اور ہماری اولادوں سے، والناسی اجمعین، اور تمام انسانوں سے۔ مزید آگے چلتے ہیں جی۔ چوتھا کویسچن وہ پوچھ رہے ہیں جی، من الصحابی، کون ہے وہ صحابی؟ الذی روا ھذا الحدیث، جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کون سی ہے جی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکونا، تو ہوا انس رضی اللہ عنہ۔ ومن المحدث، اور کون ہے وہ محدث؟ الذی اخرجہ، جس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ تو یہ بھی متفقن علیہ تھی، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس کے بعد مناقشہ کا سیکنڈ جز ہے جی، بعد جز جسے ہم کہیں گے۔ پہلا کویسچن کر رہے ہیں جی، ما معنی الوالد، والد کے معنی کیا ہیں؟ تو والد کے معنی ہم جانتے ہیں جی، الاب، الاب یعنی باپ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ادخل، دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ ادخل، تو داخل کر، اکونا، اکونا کو داخل کر، فی جملتن مفیدتن، کسی مفید جملے میں۔ تو مفید جملے کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ اگر ہمیں قرآن مجید سے جملے مل جائیں تو کیا ہی کہنے، اور قرآن میں نہ ملے تو ہم حدیث میں دیکھیں گے، اور ورنہ پھر ہم جملہ جو ہے وہ خود بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اکونا جو ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کے لیے لایا ہوں جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ، اور امرتو مجھے حکم دیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، کس چیز کا حکم دیا؟ لِأَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ اول المسلمین، مسلمانوں میں سب سے پہلا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین، سورہ زمر کا ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا۔ تو الحمدللہ جی بہت ساری اور بھی آیات ہیں جن میں اکونا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ایک میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال وہ کر رہے ہیں کہ املا الفراغاتی، املا الفراغاتی، انہوں نے حمزہ اس لیے اوپر لکھا ہے کہ اس کو یہ الگ پڑھوانا چاہ رہے ہیں آپ سے، یعنی اس کو پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ املا اور الفراغاتی اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں آپ اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، املا الفراغاتی، اور ملا کر پڑھیں گے پھر املا الفراغاتی فیما یلی۔ خالی جگہوں میں آپ نے فل کرنا ہے اجمعونا کو اور اجمعینا کو، اجمعونا اور اجمعینا۔ اجمعونا آپ جانتے ہیں کہ مرفوع فارم ہے، اور اجمعینا جو ہے یہ منصوب اور مجرور فارم ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو جس کی تاکید ہوگی اسی کا اعراب ہم دیں گے، یعنی اجمعونا مرفوع فارم میں رکھیں گے اگر جس کی تاکید کی جا رہی ہے وہ مرفوع ہے، اور منصوب فارم میں یا مجرور فارم میں رکھیں گے اگر جس کی تاکید کی جا رہی ہے وہ منصوب یا مجرور ہے، یعنی موقد اگر مرفوع ہے
تو اجمعونہ کے ساتھ تاکید کریں گے، اور موقد اگر منصوب یا مجرور ہے تو اجمعینہ کے ساتھ تاکید لائیں گے۔ جی پہلا جملہ ہے جی خرج الطلاب، طلبہ باہر نکلے۔ اب الطلاب کی تاکید کے لیے لانا ہے ہم نے، تو ہم لفظ لائیں گے جی اجمعونہ، سب کے سب، اجمعونہ۔ الحمدللہ جی یہ تاکید آ گئی الطلاب کی۔ اب یہاں سے آپ نے زبر دیکھ کے نہیں پریشان ہو گیا جی الطلاب تو مرفوع ہے تو اجمعونہ منصوب ہے، نہیں، ہر اسم کی اپنی مرفوع منصوب اور مجرور شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے جی سألتو، میں نے سوال کیا، الزملاء، کلاس فیلوز سے۔ اب ظاہر بات ہے اجمعونہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو اس میں انا کی تاکید تو آ نہیں سکتی کہ آپ کہیں جی کہ فاعل کی تاکید میں لا رہا ہوں، تو الزملاء کی تاکید کے لیے میں اجمعینہ کا لفظ لے کے آؤں گا، کیونکہ الزملاء جو ہے وہ منصوب ہے، تو میں کہوں گا یہاں پر جو اجمعینہ میں نے استعمال کیا ہے یہ منصوب استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمام کے تمام سب کے سب کلاس فیلوز سے پوچھا۔ اور تیسرا جملہ ہے جی سلمتو، سلمتو میں نے سلام کیا، علی الزملاء، کلاس فیلوز کو، جس کو سلام کیا جائے وہ علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر الزملاء اس کی تاکید لانی ہے، الزملاء مجرور ہے تو میں مجرور فارم لاؤں گا اجمعونہ کی اجمعینہ۔ اب میں کہوں گا کہ یہاں پر جو میں اجمعینہ یوز کر رہا ہوں یہ مجرور میں نے استعمال کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہاں پر اجمعینہ جو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو بالکل پتہ چل رہا ہے جی، اگر منصوب کے لیے آیا تو منصوب ہے، اور اگر مجرور کے لیے آیا تو مجرور ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو الحمدللہ جی حدیث نمبر 17 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں احادیث و سالہ سلسلے کی اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔